میرے حساب سے آؤٹ پٹ یہ نکلا کہ پہلگام میں ہم نے 27-28 لوگ کھوئے، اور اس کے بعد ہم نے اور بھی کئی لوگ کھوئے، ہمارے مکان تباہ ہو گئے، ہمارے جو شہر پونچھ جیسا شہر اس کی تباہی ہوگی، وہاں لوگ مارے گئے، بچے مارے گئے، عورتیں ماری گئی، اتنی اربوں روپے کی پراپرٹی برباد ہوگی، اور جو ملیٹنٹ اس میں جو انوالو تھے پہلگام اس میں، تو وہ تو ابھی تک وہ پکڑے نہیں گئے، تو اب حاصل ہوا تو کیا ہوا؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو آج کر رہی ہے گورنمنٹ آف انڈیا، جو ڈیلیگیشنز بھیج رہی ہے مختلف ملکوں کے اندر، یہ شاید تب کرنا چاہیے تھا تاکہ بتایا جائے لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب آپ سب کچھ کر سکے، آپ نے لاسٹ آپشن، مطلب جنگ اب آخری آپشن بھی نہیں ہے اس وقت کے ماحول میں، جب آپ نیوکلیئر پاور ہو، تو اب آپ نے اس آپشن کو یوز کیا، تو اب آپ ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے یہ ڈیلیگیشنز پہلے جانے چاہیے تھے۔ وہ میں نہیں کہہ سکتا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ، یہ تو بہت ہی بیہودہ بات ہے ایسا سوچنا بھی۔ تو ریہیبلیٹیشن پروسیس کی اگر بات کریں گے، کیا وہ صحیح ٹائم پہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے، تبھی مجھے آج پریس کانفرنس بھی بلانی پڑی۔ اگر آپ پونچھ کو دیکھو گے، ٹنگڈار دیکھو گے، اوڑی دیکھو گے، تو ابھی بھی کئی لوگ ایسے بیچارے جن کا کوئی نہیں ہے، پرسان حال نہیں ہے، ٹینٹ تک کئی جگہ پہ نہیں ملے ہیں لوگوں کو۔ اسی طرح سے مکان جو برباد ہو گئے ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک شل لگا تو مکان کا ڈھانچہ کھڑا ہے، پر مکان اندر سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں کے لوگ جو چلے گئے، مطلب مارے گئے، تو وہاں کے لوگوں کی سب کی ڈیمانڈ ہے ان کو شہید ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ آپ نے لون لیے ہیں چھوٹی چھوٹی دکانیں کھولنے کے لیے، وہ لون کا انٹرسٹ ویو آف کرنا چاہیے۔ بینک آپ کو انشورنس نہیں دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وار ہے۔ نوکری ملنی چاہیے جن کے گھر کے لوگ جو اس میں شہید ہو گئے۔ تو میں کہتی ہوں گورنمنٹ کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ دو ملکوں کے آپس میں سمجھ لیجئے، یہ جو چیز پولیٹیکل انٹرونشن سے سلجھ سکتی ہے، ڈپلومیسی سے سلجھ سکتی ہے، وہ کوئی کہتا ہے جہاں آپ کو چھوٹے چاقو کی ضرورت ہے وہاں آپ تلوار اٹھائیے آپ لوگوں نے، تو اس کے بعد حاصل کیا ہوا؟